ریڈی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بند ہے، وہ بھی بند ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جہاں گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو وہاں ہماری نادان اور پیاری اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی درجہ حرارت پنجاب کا جو بڑا ہے اس کو سوات جیسے پر آسائش اور ٹھنڈے موسم میں انجوائے کرنے کے لیے وہاں اکٹھی ہوئی ہے، اور جو انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ وہاں کنیز اول جو ہے وہ جھولے جھولتی ہوئی لفٹ کے اوپر، ان کی ویڈیو جو ہے سب نے دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ سے اپوزیشن کو کتنا درد ہے عوام کا، اور کتنا عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے پرعزم ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ریلیف دینے کے لیے سوات کے پرفضا مقام کا انتخاب کر کے یہ ثابت کر دیا، یہ اسی طرح ثابت کیا کہ جب عوام جو ہے وہ مشکل میں تھے تو ضلع سبحانی ڈیل کر کے اس وقت بھی 40 صندوقوں سمیت پاکستان سے باہر چلے گئے تھے۔ عوام کا حقوق کا، مشکلات کا، مسائل کا ڈنڈورا پیٹنے والا یہ جو ٹولہ ہے یہ صرف اور صرف عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے کل کے بیانیے میں دیکھا کہ چند چینلز پہ مجھے وہ حقائق جو تھے وہ بھی سنائی دیے کہ جس میں میم اور شین اور نون جو ہیں ساری آمنے سامنے کس طرح سے ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے میں مصروف عمل ہے، اور کس طرح آسن اقبال اور بہتان تراشی عرف حقان عباسی صاحب وہ کس طرح سے ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ شہباز شریف کے بیانیے کو داغدار کرتے دکھائی دیے، اور جس اے جے کے الیکشن کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی قیادت کرنے کا، اس کمپین کو، اس سرکس کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری جعلی راج کماری نے اٹھائی تھی۔ آپ سب نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف نے اس لیڈ کرنے کا جو خواہش اور جذبہ تھا اس پہ بھی انہوں نے اوس ڈال دی، اور ان الیکشن میں بھی وہ خود دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے اندر جو اناد، انتشار اور فساد بپا ہے، پی ڈی ایم کی شکل میں یہ قیادت جو ہے وہی اناد، فساد، انتشار جو ہے وہ ملک میں بپا کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا ہم انہیں جو چھٹیاں منانے کا بجٹ کو نامنظور ہونے دینے کے اعلانات کے بعد بھاری اکثریت سے اس بجٹ کو منظور کرنے کے بعد جو حکومت کے ہاتھوں انہیں
شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کا غم جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے اپوزیشن اس وقت سوات کے مورچے پہ کھڑی، سوات کے ٹھنڈے موسم میں اپنے ان زخموں کو چاٹنے میں مصروف عمل ہے جو حکومت پنجاب کے حوالے سے روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذات پہ ایک ہماری کنیز دوئم جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے پلان کر کے منفی پراپوگنڈا میڈیا کی سکرین پہ بم کی طرح چھوڑتی ہے، اور اس طرح سے پریٹینڈ کرتی ہیں کہ یہ سارا بیانیہ جو ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہے۔ تو میں ان نادانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ 3 سال سے آپ کی آنکھوں میں تنکا بن کے کھٹک رہا ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنے خاندان سے باہر کبھی اس صوبے کے اندر کسی پنجاب کے بسنے والے عام شہری کو یہ حق دستیاب نہیں دیا تھا کہ یہاں ان کے علاوہ بھی کوئی اقتدار میں آ سکتا ہے، پنجاب کے اندر اقتدار کے سنگھاسن کے اندر حصے دار بن سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ انہوں نے پسماندہ علاقے سے ایک ایسے شخص کو یہ ذمہ داری دی جو 3 سال سے نون لیگ مافیا کا مقابلہ کر رہا ہے، جو 3 سال سے اس صوبے کے اندر شاہی خاندان کی جڑیں اور باقیات جو ہیں ان کا صفایا کرنے میں مصروف عمل ہے، اور جو 3 سال سے اداروں کو لگی دیمک جو نون لیگ نے مختلف اپنے سیاسی درباری ان اداروں میں بٹھا کے ان اداروں کو کمزور کیا، خستہ حال کیا، لاغر کیا، کہ جن اداروں کو عوام کو ریلیف دینا تھا، ڈیلیور کرنا تھا، عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنا تھا، وہ ادارے جو ہیں وہ عوام کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے رہے۔ تو آج اس پنجاب کے اندر جو ریفارمز کے ساتھ جڑا ایک کنسسٹنٹ، کنٹینیوڈ، لانگ ٹرم، سسٹینیبل روڈ میپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آئی ہے، وہ یقیناً نہ شاہی خاندان کے مزاج کے مطابق ہے اور نہ یہاں اس ضلع سبحانی کے دور کے ساتھ جڑی اس کی کوئی جھلک ہے، کیونکہ وہاں سیاست صرف اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنے مفاد پہ ختم ہوتی تھی۔ اب یہاں نیشنل کاز، پبلک کاز جو ہے وہ سپریم ہے، اور اسی سے ہماری آنے والی نسلوں کی بہتری ہوگی۔ میں یہاں آج آپ کے سامنے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ہماری آبادی کے اندر 65% نوجوانوں کا شیئر ہے، اور ہماری 65% آبادی 18 سے تقریباً 35 سال کی عمر کے افراد پہ مشتمل ہے۔ جب ہم اس 65% کی بات کرتے ہیں تو 52% اس میں وومن یوتھ بھی ہے، فیمیل یوتھ بھی ہے، تو لہٰذا اس یوتھ کی 3 بنیادی ضرورتیں جس کو ہر حال میں ایڈریس کرنا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، ان کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنا، ہر حال میں ان کے لیے تعلیم کے میدان میں ایسے مواقع پیدا کرنا جس سے ان طالب علموں کی نہ صرف تعلیم کے میدان میں وہ ضروریات یقینی بنائی جائیں جو آئی ٹی سیکٹر سے جڑی ہوں، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ جڑی ہوں،
جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ جڑی ہوں، جو انٹرنیشنلی ان کی اورینٹیشن کو امپروو کریں، اور جو ان کو ایک کامیاب زندگی میں شہری بنانے میں معاون بنے، وہ تمام ضروریات تھرو کوالٹی ایجوکیشن اس بجٹ کے اندر ہم نے بجٹ کو ان تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر انہانس کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری ترجیح نمبر 1 جو اس نوجوان کی ضرورت ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن، ہم اس پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا اس کی ضرورت ہے آپ کی بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز۔ وہ بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ قومی صحت کارڈ کے ذریعے ہم اکراس دی بورڈ ان نوجوانوں کی صحت کے ساتھ جڑے جو چیلنج اور مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو 165% سے زائد بجٹ رکھا گیا، اس موجودہ بجٹ کے اندر رقم رکھی گئی، وہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ان نوجوان کے ساتھ جڑی جو کمٹمنٹ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ تیسری جو ضرورت اس نوجوان کی ہے وہ روزگار ہے۔ جب اس نے کوالٹی ایجوکیشن لے لی، بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز اس کے ڈور سٹیپ پہ آ گئی، تو وہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں ہے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک ایسا آئینہ دار پروگرام جو ہے وہ شروع کیا، جس کی جدت اور اوورال جو اس کے ساتھ جڑی ایک دور حاضر کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے عوام کو اس پروگرام سے مستفید کرنے کی اسٹریٹجی تھی، وہ ہم سامنے لے کے آئے۔ اور اس ای روزگار اسکیم کا جو ہمارا محور اور مرکز وہ کیا تھا کہ ہم فری لائسنسنگ کی تربیت جو ہے وہ اپنے ان نوجوانوں کی کریں اور ان کو گھر بیٹھے آن لائن زر مبادلہ کمانے کے مواقع دستیاب ہوں۔ اس ای روزگار پروگرام کو منسٹری یوتھ افیئرز اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ذریعے جو ہے یہ دونوں کے مشترکہ اشتراک سے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب تک پنجاب میں 71,000 افراد کو فری لائسنسنگ کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے، اور 45 تربیتی مراکز جو ہیں ان کا قیام اس بجٹ کے اندر اس منصوبے کے آئندہ اہداف جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اب تک 31,000 سے زائد جو ہمارے امیدوار ہیں وہ دیہات کے اندر اور شہروں کے اندر اس سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں، اور جس میں 54% جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور مزید ہم اس میں 4,000 افراد جو ہیں جو زیر تربیت ہیں ان کو بھی اس پروگرام کے اندر حصے دار بنانے جا رہے ہیں۔ ای روزگار پروگرام جو ہے وہ 3 ماہ کی قلیل مدت میں مفت جو ہے وہ نوجوانوں کو تربیت فراہم کرتا ہے، اور جس سے صوبے بھر کے مختلف تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں ہم نے 31 مراکز جو ہیں ان کو فعال کیا ہے، اور 5 مراکز جو ہیں وہ خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اور پروگرام سے جو تربیت پانے والے نوجوان ہیں اب تک جو ہے جب وہ مارکیٹ میں سٹارٹ اپ پروگرام میں گئے ہیں اور آن لائن انہوں نے اپنی ایپس اور اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہے، تو اب تک 3.5 ارب روپے سے زائد کا زر مبادلہ ان نوجوانوں نے اس ٹریننگ کی وجہ سے کمایا ہے۔ تربیت میں حصہ لینے والے جو افراد ہیں ان کی عمر کا تعین 35 سال تک کیا گیا ہے، یعنی اس سے اوپر کے افراد اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے وہ منیمم جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے۔ اس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت دور حاضر کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ میرا وہ نوجوان جو آنکھوں میں ایک خواب سجائے جو ہے وہ اپنے روشن درخشاں مستقبل کی امید
آنکھوں میں سجائے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہا ہے، تو میں اس نوجوان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے عملی طور پہ کمر بستہ ہو چکی ہے۔ ہم نے ای روزگار اسکیم کے ذریعے جہاں آپ کی فری لائسنسنگ کے ذریعے اپرچونٹی کریٹ کی ہے، وہاں ساتھ ساتھ اخوت کو ہم نے پارٹنر بنایا ہے، اور اخوت جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے ہم ان نوجوانوں کو مختلف بینکس کے ذریعے سستے اور آسان شرائط پہ قرضے فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور اب جو نوکری مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، آج وہ نوکریاں دینے کے قابل ہوگا، کیونکہ کوئی بھی انویسٹر جب ایسا پروجیکٹ شروع کرے گا جس کے لیے حکومت اس کو 5 لاکھ تک کی اماؤنٹ کے بلا سود قرضے دے گی، تو یقیناً وہ نوکری خود کرنے کی بجائے وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ روزگار دے کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصے دار بنے گا۔ میں چونکہ ایک اہم ترین انیشیٹو جو حکومت پنجاب نے شروع کیا ہے، جس کا مقصد دوسرے مرحلے میں خدمت آپ کی دہلیز پروگرام ہے، اس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگلا جو سیزن ہے مونسون کا سیزن ہے، بارشوں کا سیزن ہے، اور خدا نخواستہ فلڈز کی بھی کہیں نہ کہیں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارا جو تیاری ہے حکومت کی سطح پہ، اس کو ہر حال میں ہم نے ایک آرگنائزڈ میکنزم اور حکمت عملی سے ان چیلنجز کو پہلے سے ایڈریس کرنے کی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہم نے دوسرا مرحلہ جو خدمت آپ کی دہلیز پر عوام کے لیے شروع کر دیا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ شجر کاری مہم جو ہے اس پروگرام کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ بارشوں کے موسم میں آپ کے نوجوان جو ہیں وہ پھلدار درخت لگا کے، سایہ دار درخت لگا کے اس ملک کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہر ضلع میں ان کو سرپرستی فراہم کرے گی، اور کروڑوں جو پودے ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہر اس ضلع کے اندر جو ہے وہ حکومت کی سرپرستی میں جو ہے سرسبز شاداب پنجاب کے نام سے ہم یہ مہم جو ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا آج کی اس ضرورت کے ساتھ جڑا پروگرام ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی عید جو ہے وہ قربانیوں کا درس دیتی ہے، اور اس قربانی عید کے ساتھ جڑا جو ہمارا جذبہ ہے رسگالی ہے کہ اس کے بعد جو ماحول کو توفن پھیلا کے سب سے زیادہ آلودہ کیا جاتا ہے، اس کی ہم نے پہلے سے اس ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کی ضلعی سطح پہ لائے عمل اور حکمت عملی پلان کی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا اس وقت پنجاب کے اندر اس بجٹ کے ساتھ جڑا ایک ایسا پریکٹیکل روڈ میپ ہے، جس کو اگر آپ دیہات میں دیکھیں گے تو وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کا ایک ایسا شاہکار ہے جہاں دیہات میں روپے کی ریل پیل ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن سے دیہات میں جب خوشحالی آئے گی تو شہروں میں وہ اماؤنٹ لوگ آ کے خرچ کریں گے۔ جو پیسہ کسان کماتا ہے وہ دیہات کی بجائے شہر میں آ کے خرچ کرتا ہے، تو جب وہ شہر میں خرچ کرتا ہے تو وہ آپ کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، اور الٹیمیٹلی چھوٹے دکاندار، آپ کے چھوٹے بزنس مین اور مینوفیکچرر جو ہے وہ اس کے بینیفیشری بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے ہر روز ان پروگراموں سے خائف ہو کے جو ایجنڈا ہے
وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی یہ گیدڑ ببکیاں دینے کا جو اپوزیشن کی روایت بن گئی ہے، اس کا جواب ہم اپنی پرفارمنس سے دیں گے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کنیزوں کے آگے ان کے چھوٹے پست قد کو صرف وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پہ تنقید کر کے جو اونچا کرنے کی ان کی سوچ ہے، اس قد کو آگے بڑھانے کی بجائے ہم اپنے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم عوام کے ریلیف کو میڈیا کے ذریعے اجاگر کریں گے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ عوام کے لیے مرہم بنے گی، نہ کہ ہم ان کنیز دوئم ہو یا کنیز اول ہو ان کی ذات کے ساتھ جڑی اور شاہی خاندان کی ترقی اور خوشحالی کے خواب کے ساتھ جڑی جو کوشش ہے اس کو ہم جو ہے وہ اہمیت دیں۔ ہمیں فکر ہے اس وقت تو مہنگائی کی ہے، ہمیں فکر ہے تو لوڈ شیڈنگ کی ہے، ہمیں فکر ہے تو ان قرضوں کی ہے جو یہ بھاری برکم شرائط پہ لے کے عوام کو گروی رکھ کے چلے گئے ہیں۔ ہمیں اگر فکر ہے تو عوام پہ جو بلوں کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کی ہے، اور ہمیں فکر ہے تو الٹیمیٹلی ہمارا جو بے روزگار نوجوان ہے اس کو باعزت روزگار فراہم کرنے کی ہے، اور اگر ہمیں فکر ہے تو صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ جو بے گھر افراد ہیں، جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے، جو مزدور اور محنت کش ہے، ہم اس کے لیے جو اس بجٹ کے اندر انیشیٹو لے کے آئے ہیں وہ نچلی سطح پہ 100% امپلیمنٹ ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے اور لوگ اس تبدیلی کو انجوائے کریں اور وہ تبدیلی ان کی زندگیوں میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہو۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ شاہد شفاق باسی صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو پاؤں پکڑنے والی بات بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے۔ واقعی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، شہباز شریف کے پاؤں پکڑنے والی بات پر آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ لاہوری ٹھگ اور جو بدماش ہوتے ہیں ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے کہ وہ پبلکلی گریبان پکڑتے ہیں اور اندر بند کمرے میں پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو یہ جس اسٹیبلشمنٹ کو تانے دے رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کا یہ آج بھی اندر پاؤں پکڑ رہے ہیں اور باہر جلسوں میں اور میڈیا کی سکرین پہ گریبان پکڑتے نظر آتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل امپائر کی نگرانی میں میچ کھیلنا اپوزیشن کا وتیرہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ پی ایم ایل این نے آج تک جو ہے میچ فکس کر کے کھیلے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل کیوں ہے، اور اس کے ساتھ جڑا جو ان کا اس وقت مسلسل بیانیہ ہے وہ آپس میں بٹا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون اور شین کے اندر جو کھینچا تانی ہے وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے، اور یہ منافقانہ جو ساتھ ہے یہ کچھ افراد جماعت کے اندر وہ شین کی قیادت کو مالشی بن کے ان کو تقویت دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ذل سبحانی کے درباری بن کے ان کو وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں۔ تو یہ جو میچ ہے ان دونوں گروپوں کے درمیان، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن ہو،
اور جس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہی ایک واحد حل ہے، اور الیکٹورل ریفارمز کو امپلیمنٹ کر کے اپوزیشن کے اس درد کا ہمیشہ کے لیے مرہم تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے الیکشن کے اندر دھونس دھاندلی گنڈا گردی اور الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے وافر مقدار میں سرمایہ بریف کیسوں میں ڈال کے بوریوں میں نوٹ بھر کے رکھے ہوں، وہ کبھی بھی فیئر فری الیکشن پہ بلیو نہیں کرتے، اور اس طرح کی جو کارستانی ہیں میڈیا کے اندر بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو بے نقاب کر کے ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے وہ عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا آپ نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا کر دکھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند مزید ماہ کے بعد یہ جو ایک دوسرے سے اس وقت الجھے ہوئے نظریات کے اندر پھنسے ہوئے ٹولے کے چند افراد جو رہ گئے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی سافٹ ویئر اپ ڈیٹنگ پروگرام میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتا دیں کہ مریم لیگ اور شہباز لیگ میں سے میچ جیتا کون ہے؟ کیونکہ پہلے جو ہے پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہی تھی مریم نواز، اب شہباز شریف کر رہے ہیں، تو کیا شہباز لیگ میچ جیت گئی ہے؟ اور دوسرا مولانا بھی جلسوں میں بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے خوف زدہ ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مولانا صاحب کی بغاوت تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیب کے ساتھ ہو چکی ہے، اور بغاوت تو ادھر ہوئی ہے جب ان کی اپنی جیب کٹ گئی ہے، کیونکہ دوسروں کے جیب کے اوپر سیاست کرنے والے جو ہیں جب اپنی جیب پہ فوکس کر کے سیاست کی طرف آئے ہیں تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو نون لیگ کا وتیرہ رہا وہ دونوں کو کبھی گڈ بوائے بیڈ بوائے کھیلنے کا جو ایک رہا رویہ کہ کبھی چچا آگے کبھی بھتیجی پیچھے، کبھی بھتیجی آگے چچا پیچھے، تو یہ گڈ بوائے بیڈ بوائے کا جو ایک میچ فکس کر کے کھیلنے کا طریقہ کار تھا وہ بھی اب ایکسپوز ہو گیا، اور بھتیجی کو خود پتہ چل جانا چاہیے کہ چچا اور ان کے ولی عہد جو ہے وہ جعلی راج کماری کو اب آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون جیتا۔ یہاں اس وقت اس صورتحال میں شین جیتی نظر آ رہی ہے اور نون جو ہے اس کو پسپائی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے، وہ گزشتہ حکومتوں کا بھی حصہ نہیں ہے، چند بے ایمان امپائروں کے نام ہی بتا دیں۔ میں نے کیا بتانا ہے، آئی جی آئی کی اصغر خان کیس میں رپورٹ پڑھ لیں، اور اصغر خان کیس میں وہ رپورٹ جو سپریم کورٹ کو پریزنٹ ہوئی اس میں پڑھ لیں کہ آئی جی آئی کے اندر کیا ہوا، 13 جماعتیں کون لے کے آئے، 9 ستارے کون اس کا مخالق تھا، اور کیا وہ ساری چیزیں میں نہیں، تاریخ کے اندر وہ حقائق لکھے گئے ہیں، اور میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے اوراق پہ وہ لکھے ہوئے ہیں۔